آپ کو یہ بتائیں کہ عالمی ذرائع کے مطابق مکمل جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن علاقے میں کشیدگی بہت حد تک بڑھ گئی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، ایرانی دارالحکومت میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے حملے کا خدشہ تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف آج ہی طاقت استعمال کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی دارالحکومت میں دھماکے سنے گئے ہیں، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اسرائیلی وزیر دفاع نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی دارالحکومت میں دھماکے سنے گئے ہیں، ایران کی جانب سے حملے کا خدشہ تھا۔ صدر ٹرمپ نے آج ہی طاقت استعمال کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی سے۔ افتخار شرازی صاحب، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور ایرانی دارالحکومت تہران میں متعدد جگہوں پر دھماکے سنے گئے ہیں۔ جی بالکل، اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ اگرچہ ایک طرف تو مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اور گزشتہ جو دور ہوا ہے اس کے بعد ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ بھی دیکھنے کو ملی، اور رات ہم نے دیکھا ہے کہ قطری وزیر خارجہ نے بھی گویا کہ ایرانی حکام سے گفتگو کی، اور لگ تو یہ رہا تھا کہ شاید مذاکرات کا یہ عمل آگے بڑھے گا، اور جس میں بتایا بھی گیا کہ شاید ایران یونین میں موجودگی کو صفر پر لانے کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ شاید امریکی جو انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی اجازت دی جائے گی کہ وہ ایران کے اندر ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آل آف اے سڈن جو کچھ ہوا ہے اس کا امکان اسی لیے موجود تھا کیونکہ 2004 میں جو ملٹری بلڈ اپ ہم نے دیکھا تھا جب گویا کہ عراق پہ حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس کے بعد سے یہ سب سے بڑا ملٹری بلڈ اپ ہے اس خطے کے اندر امریکہ کی جانب سے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گویا کہ 10-15 روز پہلے یہی بات کی تھی کہ ایران کے پاس 10 سے 15 دن کا وقت ہے، اس کے دوران اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن خیال تو یہ تھا کہ شاید یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے ہوگی اور کسی جنگی بیڑی بیڑے سے یہ کارروائی شروع ہوگی، لیکن یہ گویا کہ اسرائیل کی جانب سے پہل کرنا اس میں یہ ہمارے لیے بڑا ایک حیران کن ہے۔ یہ ضرور ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ہے اور خطرات رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا انڈیکیٹر ملا نہیں تھا ایران کی جانب سے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ایران کوئی تیاری کر رہا ہے اسرائیل پہ حملہ کرنے کی۔ یہ ضرور تھا کہ ان کی پوزیشن تھی دفاعی قسم کی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب جنگ شروع ہوگی تو پھر وہ جوابی کارروائی کریں گے اور بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ لیکن اس میں اسرائیل کی جانب سے پہل کرنا یہ یقینی طور پہ حیران کن ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو منصوبہ بندی امریکہ اور اسرائیل نے اس جنگ کے حوالے سے کی ہے اس میں شاید یہی ہے کہ پہل گویا کہ اسرائیل کی جانب سے ہوگی، اور جب ایران کی جانب سے کوئی جواب آئے گا تو اس کے بعد پھر لگتا یہ ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر افغانستان اور پاکستان اب حالت جنگ میں آ چکے ہیں، اور دوسری جانب ایک اور وار تھیٹر گویا کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی گویا کہ لگا دیا گیا ہے۔ اس سے یقینی طور پہ ایک تو پورے خطے کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہو جائے گی، اور ساتھ میں اب لگ یہ رہا ہے کہ عالمی جو منڈی ہے اس میں تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اور ایک انرجی کرائسس کی جو خدشات ہیں وہ بھی اب ابھر رہے ہیں۔ تو کافی مشکل صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا، اور امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی جو بھی علاقے میں فوجی تنصیبات ہیں دیگر ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس معاملے میں کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے شرازی صاحب، کیا سمجھتے ہیں کیا ایران اپنے اتحادی گروہوں کے ذریعے خطے میں کارروائی کر سکتا ہے، اور کیا ایران کی فوجی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی ایک تو یقینی طور پہ ان کے پاس کوئی مضبوط فضائیہ تو نہیں ہے، اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اتنا مضبوط نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تہران میں گزشتہ جنگ میں جو گزشتہ سال ہوئی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ اسرائیلی طیارے بڑی آزادی کے ساتھ
ایران کے مختلف علاقوں میں پرواز کرتے رہے اور وہاں پہ بامبنگ کرتے رہے. تو ان کے پاس جو ایک مضبوط ٹیکنالوجی ہے شاید وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے, اور اب اسی کا استعمال یقینی طور پہ ان کی جانب سے کیا جائے گا. اور جو آپ نے سوال کیا کہ اس خطے میں جو ان کے جو حمایتی گروپس ہیں وہ فلسطینی حماس کی شکل میں ہو یا وہ پھر لبنان میں حزب اللہ ہو ٹھیک ہے. یا